اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ دشمنوں کے مقابلے میں قوت تیار کرو، استعداد حاصل کرو، تیاری کرو اور ہر قسم کی قوت حاصل کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قوت کو بطور نکرہ کے استعمال فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں قوت میں عموم ہے، ہر قسم کی طاقت دشمن کے مقابلے میں حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تعلیم دی ہے۔ گویا مسلمان قوم معاشرتی سطح، معاشرتی قوت حاصل کرنے کی بھی پابند ہے، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دشمن سے آگے بڑھنے کی بھی پابند ہے، معاشی میدان میں بھی آگے بڑھنے کی پابند ہے، اور اس کا دفاع بھی ناقابل تسخیر ہونا چاہیے۔ تو ایک قوم کو، مسلمان قوم کو دنیا میں اوپر لے جانے کے لیے جتنے وسائل ضروری ہیں، ان تمام وسائل کا حصول اس آیت قرآنیہ کی روشنی میں مسلمانوں پر لازم ہے۔ اور چونکہ دفاع کی بہرحال اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس لیے اس عمومی قوت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑوں کا اور اسلحے کا ذکر کیا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ کہہ کر، کہ اول تو ہر قسم کی قوت حاصل کرو، اور پھر بطور خاص تمہارے پاس اسلحے کی قوت ہونی چاہیے، تمہاری دفاعی طاقت ناقابل تسخیر ہونا چاہیے، اور مسلمان قوم کا ہر فرد جذبہ جہاد سے لبریز ہونا چاہیے۔ جب اس صورتحال پر مسلمان عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو ایک رعب عطا کرتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے خلافت کے زمانے میں جب اس آیت پر عمل ہوتا تھا اور ہر میدان میں مسلمان قوم آگے ہوا کرتی تھی، تو دنیا میں کسی طاقت کی مجال نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اول تو جنگی طاقت نہیں ہوتی، جنگی طاقت ہو تو پھر وہ معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے، مغربی اقوام کا کاسہ لیس ہوتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مغربی طاقتیں جو چاہیں کریں، مسلمان ان کے مقابلے میں بس عاجز اور کاسہ لیس بن کر کھڑے رہتے ہیں۔